السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قضا نماز کیسے پڑھیں؟ یعنی اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہوں، اب وہ ان نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو ان نمازوں کے پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی کر دیں۔ بہت ہی اہم بات ہے، اس کو دھیان سے سنیے، امید ہے کہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ جس نے کبھی بھی نماز نہ پڑھی ہو، اب اسے توفیق نصیب ہو رہی ہے، وہ ان قضا نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے، یعنی قضائے عمری پڑھنا چاہتا ہے۔ تو جب وہ بالغ ہوا ہے، اس وقت سے اپنی قضا نمازوں کا حساب لگائے۔ اب جتنے سالوں کی اس کی قضا نمازیں ہیں، ان تمام نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے تاریخ بلوغت یاد نہیں، اسے معلوم نہیں کہ وہ کب بالغ ہوا تھا۔ تو فقہ کرام پھر فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اگر عورت ہے تو پھر 9 سال سے، اور اگر مرد ہے تو پھر 12 سال سے اپنی بلوغت کا حساب لگائے، اور پھر اسے حساب سے جتنے سالوں کی قضا نمازیں اس کے اوپر بنتی ہیں ان تمام نمازوں کو ادا کرے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگر قضا نمازیں ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، یعنی قضا نمازیں میں سنتوں اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی، صرف فرضوں اور وتر کی ہی قضا کی جائے گی۔ مثال کے طور پر فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر، انہی کی قضا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ باقی جو سنتیں اور نوافل ہیں ان کی قضا نہیں کی جائے گی۔ اب یہ سمجھیے کہ قضا نماز کی نیت کیسے کرنی ہے۔ یاد رہے، نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، لیکن اگر زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا چاہتے ہو تو پھر اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں سب سے پہلے قضا ہونے والی فجر کی نماز کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ خانہ کعبہ کی طرف اللہ اکبر۔ اس طرح سے ہی ظہر کا کہیے گا کہ سب سے پہلے قضا ہونے والی ظہر نماز کی سب سے پہلے قضا ہونے والی، عصر نماز کی سب سے پہلی قضا ہونے والی، مغرب کی سب سے پہلے قضا ہونے والی، عشاء کی اور سب سے پہلے قضا ہونے والی، وتروں کی میں نیت کرتا ہوں۔ یعنی جب بھی نیت کریں گے تو اس وقت یہی کہیں گے کہ سب سے پہلے جو قضا ہونے والی ہے میں اس نماز کی نیت کرتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ جب اس طرح سے نیت کر کے نماز پڑھ لیں گے تو وہ نماز آپ کے ذمے نہیں رہے گی۔ اس کے بعد آپ آنے والی جو نماز ہوگی وہی آپ کی سب سے پہلی قضا ہونے والی بن جائے گی۔ یعنی جب بھی نیت کریں گے تو اس وقت یہی کہیں گے کہ جو سب سے پہلے قضا ہونے والی وہ اس نماز کی نیت کرتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ جب اس طرح سے نیت کر کے آپ نماز پڑھ لیں گے تو وہ نماز آپ کے ذمے نہیں رہے گی، بلکہ اس کے بعد آنے والی جو نماز ہوگی وہی آپ کی سب سے پہلے قضا ہونے والی نماز بن جائے گی۔ یعنی جب بھی آپ نیت کرتے رہیں گے تو پھر یہی کہتے رہیں گے کہ سب سے پہلے ایسا ہونے والی فجر کی سب سے پہلے قضا ہونے والی، ظہر کی سب سے پہلے قضا ہونے والی، عصر کی سب سے پہلی قضا ہونے والی، مغرب نماز کی، اس طریقے سے آپ قضا نمازیں ادا کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی کثیر نمازیں قضا ہو چکی ہیں، اب اس بارے میں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ بہتر تو یہ ہے کہ جس طریقے سے نماز ادا کی جاتی ہے اسی طرح سے ہی مکمل نماز پڑھیں، لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نماز قضا ہو چکی ہے تو پھر اس شخص کے لیے تخفیف ہے، یعنی کچھ رعایت ہے۔ وہ رعایت کیا ہے؟ سب سے پہلے رعایت تو یہ ہے کہ رکوع میں 3 مرتبہ جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی العظیم، تو 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ پڑھ لیں سبحان ربی العظیم، تو 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ پڑھ لیں، یہی کافی ہوگا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ جب وہ اچھے طریقے سے رکوع میں پہنچ جائے تو تب 1 مرتبہ تسبیح پڑھنا کافی ہوگا، ورنہ اس کا رکوع ہی نہیں ہوگا۔ اگر اچھے طریقے سے وہ جھکے گا نہیں اور پھر تسبیح مکمل ہو جانے کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑا ہو جائے، اس طرح سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، سجدے میں بھی کم از کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، تو سجدے میں بھی 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ تسبیح پڑھ کر مکمل کر کے یعنی بیٹھ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ رکوع اور سجدے میں صرف 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں تو کافی ہوگا۔ ایک تخفیف تو یہ ہوتی ہے، دوسری تخفیف
یہ ہے کہ جس طرح 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہے، یعنی ظہر کے ہیں، عصر کے ہیں یا عشاء کے ہیں یا مغرب کے 3 فرض ہیں، تو ان میں یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نماز قضا ہے تو اس کے لیے یہ تخفیف ہے کہ سورہ فاتحہ کی جگہ وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے۔ تو دوسری تخفیف یہ ہے کہ تیسری تخفیف یہ ہے کہ قادر اخیر میں، یعنی جب نماز ختم ہوتی ہے تو التحیات پڑھتے ہیں۔ التحیات مکمل کرنے کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، درود پاک کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس میں تخفیف یہ ہے کہ آخری قضا میں احتیاط پڑھنے کے بعد درود اور دعا پڑھنے کی جگہ صرف اتنا پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد، یعنی اتنا درود پاک کے کلمات پڑھ لیں، اللہ جل شانہ علی محمد۔ یہ تیسری تخفیف ہے کہ اس کے بعد پھر سلام پھیر لیں، یعنی کہ مکمل درود پاک اور دعا نہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ یاد رہے کہ یہ تخفیف ہے اس شخص کے لیے جس کی کثیر تعداد میں نماز قضا ہو چکی ہو۔ اور چوتھی تخفیف یہ ہے کہ جو وتر نماز ہے اس میں تیسری رکعت میں سورہ ضرور ملائی جاتی ہے۔ فرضوں میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا کافی ہے، لیکن ادھر کی جو نماز ہے اس میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور اس کے ساتھ دوسری صورت تکبیر کہہ کر دعائے قنوت بھی پڑھی جاتی ہے۔ لیکن دعائے قنوت کی جگہ اگر وہ یہ 2 دعا 3 مرتبہ پڑھ لے یا پھر 1 مرتبہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے تو تب بھی اس کی نماز بالکل درست ہے۔ اس طریقے سے قدر نماز ادا کرنے والوں کے لیے یہ تخفیف ہے۔ اس تخفیف کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی جو بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ بہت جلد ادا ہو جائیں گی۔ فقہاء کرام بیان کرتے ہیں کہ اس طریقے سے اس رعایت کا فائدہ اٹھا کر جس شخص کی نماز زیادہ قضا ہو چکی ہے وہ اپنی نمازیں کو جلد ادا کر کے ان فرائض سے بڑی الزما ہو جائے۔ یاد رکھیے قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ توبہ کرنا بھی لازم ہے، کیونکہ اس کے لیے نماز جو قضا کی ہے ان کا گناہ ہے تو گناہ سے توبہ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ ایک تو نماز ادا کریں اور اس کے بعد پھر سچے دل سے توبہ کریں کہ یا رب العالمین پہلے سستی اور غفلت کی وجہ سے ہم سے نماز قضا ہوئی، ہماری اس غلطی اور کوتاہی کو معاف فرما، اور آئندہ کے لیے یا اللہ تیرے ساتھ پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم باجماعت باقاعدگی سے نماز پڑھیں گے، تو اس آسان طریقے سے اپنی قضا نمازوں کو ادا کر کے اللہ کے بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور اگر یہ ویڈیو میں کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجئے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے، بیل آئیکن کو ضرور کر دیجئے تاکہ